الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. انتہائی واجب الاحترام جگر گوشائے شیخ الحدیث استاذ العلماء فخر المدرسین جامع معقول و منظور پاسبان مسلک رضا پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی علیہ انتہائی قابل سر کرام مقرر دل پذیر پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا بشیر احمد سیالوی صاحب مدعز اللہ علی فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد احسان اورنگزیب صاحب واجب الاحترام علماء کرام قابل صاحب کرام سامعین و حاضرین و ناظرین ہم سارے ہی خوش نصیب ہیں کہ ذکر آل رسول کے لیے در آل رسول میں حاضر ہے اور میرا یہ عقیدہ اور یقین ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں نے ہمیں چاروں طرف سے ڈھانپا ہوا ہے. بخششوں کے دروازے کھلے ہیں، مغفرتوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمتیں پکار رہی ہیں، بلا رہی ہیں. بس جو خلوص نیت سے آئے انشاءاللہ آج وہ نامراد واپس نہیں آئیں گے. اپنے دامن بھیک کے لیے آگے دراز کر لو، اپنی جھولیوں کے کشکول بنا لو، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ در بھی آل رسول کا ہے، یہ گھر بھی آل رسول کا ہے اور آج ذکر بھی آل رسول کا ہے. تو ساری نسبتوں سے ہر جہت سے جس طرف سے بھی دیکھو اور یہاں فیض بھی آل رسول کا ہے اور جو سبق اور درس ہمیں ملتا ہے یہاں سے وہ درس اور سبق بھی آل رسول کا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ در آل رسول کے صدقے اور گلستان شیخ الحدیث کے صدقے اور ان بزرگوں کے صدقے سے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. میری دعا ہے دل سے اللہ کرے ان کی ہستی برقرار رہے اور ہماری مستی برقرار رہے.
یا الہی تا ابد قائم آستانے جان رہے، سارے کہتے برا آمین۔ یا الہی تا ابد قائم آستانے جان رہے، اور آسرا ہم غریبوں کا برقرار رہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سے جو تلاوت میں نے کی، میرے دل میں بھی خیال آیا کہ فیض یافتہ ہے مولانا احسان اورنگزیب صاحب درے شیخ القرآن شیخ الحدیث کے، جہاں انہوں نے بات ختم کی وہیں سے آگے بات کو چلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید لطف آئے گا۔ قل، اللہ رب العالمین نے فرمایا آئے محبوب آپ فرما دیں۔ لفظ قل اپنے معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنے رموز و اوقاف کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اگر 2-2.5 گھنٹے میں معاذ لفظ قل میں بات کی جائے تو پھر بھی وقت تھوڑا ہے۔ اس قل میں اتنی حکمتیں ہیں، اس قل میں اتنے مسئلے، بلکہ میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کو اس قل کی سمجھ آ گئی نا، اس سے ہمارے قل جھگڑے ہی ختم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے قل کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو قل ہے کیا؟ جس نے قل کو سمجھا اس سے قل جھگڑے ختم ہو گئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس قل کی سمجھ عطا فرمائے۔ قل سادہ سا ترجمہ اس کا، چونکہ عنوان گفتگو جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ قل کا معنی کیا ہے؟ سادہ سا عام فہم ترجمہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عشق رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا، وہ کیا ہے؟ آئے محبوب آپ فرما دیں۔ قل آئے محبوب آپ فرما دیں، کلام میرا ہو زبان میرے یار کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ کلام میرا ہو زبان میرے حبیب کی۔ قل آئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں۔ آگے فرمایا لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا نہیں، اسألو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں مانگتا، تم یہ تم سے، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بھئی میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں، تمہیں دینے کے لیے آیا۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ میرے اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرمایا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ فرمایا لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ، الیہ کا مرجع کس کی طرف ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ کی، حضور نے جو ہمیں جہنم سے بچایا اور جنت تک پہنچایا، 360 بتوں سے ہٹایا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا جام پلایا، بتوں سے ہٹایا، کعبے کا تعارف کرایا اور شرک سے بچایا، اللہ رب العالمین کی وعدہ نیت کا جام ہمیں پلایا، گمراہی سے بچایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، ذلتوں اور پستیوں کی گہرائیوں سے نکالا، اور میرے نبی نے اس امت کو بام عروج تک پہنچایا۔ کبھی جبل ابو قبیس میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مکے کے بازار میں، کبھی مکے کی گلی میں، کبھی سن حرم میں۔ فرمایا لا اسألکم علیہ، اس کے بدلے میں تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ جو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جو تمہیں جنت کے مقام پہ فیض فرمایا، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وعدہ نیت کا جام پلایا، لا اسألکم علیہ، اس کے بدلے لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ بھائیو تبلیغ آج بھی ہوتی ہے، تبلیغ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے مکے کی گلیوں میں بھی ہوئی تھی، مگر آج کی تبلیغ میں اور اس تبلیغ میں بڑا فرق ہے۔ آج میری تبلیغ کیا ہے کہ آنے سے پہلے لاؤڈ سپیکر لگ جاتا ہے، ہماری تبلیغ کیا ہے کہ باعث کے بعد شروع کرنے سے
سے پہلے سامعین کا مجمع جمع ہوتا ہے، ماحول بنا ہوتا ہے، حضرت تشریف لاتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے، گفتگو فرماتے ہیں، سبحان اللہ کی اچھل آتی ہے، پھر آگے خطبہ شروع ہوتا ہے، لوٹوں کی بارشیں ہوتی ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی ہیں، زمانہ ہاتھ چومتا ہے، 12 قسم کے کھانے پکا کر لوگ خدمت کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہے، دین کی تبلیغ بڑا مشکل کام ہے، دین کی دیے پر چلنا، دین کی تبلیغ کرنا اور ان راہوں پہ چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا دیکھو تو صحیح، آج تو وقت کی فیس بھی منتخب ہے، 30 منٹ کی اتنی فیس ہے، 40 منٹ کی اتنی فیس ہے، 50 منٹ کی تقریر کے اتنے پیسے ہیں، 1 گھنٹے کا 1 لاکھ ہوگا۔ آج سے 1450 سال پہلے ذرا مکے کی گلیوں میں آ تو صحیح، ایک رب کا یار ہے، امت کا غمخوار ہے، کل نبیوں کا سردار ہے، وہ ختم نبوت کا شاہ سوار ہے۔ کبھی ابو جہل میرے نبی کی پیٹھ پہ اجری رکھتا ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ننھے ہاتھوں سے صحن حرم میں آگے اپنے بابا کی پشت سے وہ اونٹ کی اجری ہٹاتے ہیں۔ کبھی طائف کے بازاروں میں اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ بدن مبارک سے لہو اور خون نچنے لگتا ہے اور نلین مبارک تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی اوقاز کی منڈیوں میں جب قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو کوئی کافر پاگل کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی مینا مارتا ہے، کوئی دانا مارتا ہے۔ کبھی جبل ابو قبیس پہ جو لوگوں کو دعوت حق دی جاتی ہے تو وہ جھٹلا کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مکے کے بازار میں، کبھی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے، کبھی شہر حرم میں، پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا، کوئی راہ چلتا مل جاتا ہے تو آمینہ کا لال اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جھلیا تو کدھر جا رہا ہے، ادھر آ، میری بات تو سن، تیری بھلائی کی بات ہے، تیرے فائدے کی بات ہے، تیری کامیابی کی بات ہے، تیرے نفع کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑیے حضور میں آپ کی بات نہیں سنتا، وہ ہاتھ چھوڑا کے جھٹکا دے کے آگے چلا جاتا ہے۔ آمینہ کا لال اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں او ظالمہ باہر تو آ ذرا، میری بات تو سن لے، تو وہ زور سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، کہتا ہے میں آپ کی بات کو نہیں سنتا۔ حضور پھر بلاتے ہیں، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھانس لیتا ہے، بڑھیا مائی گٹھڑی اٹھا کے مکے سے جا رہی ہے کہ کہیں ان کی تبلیغ کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ اتنے دکھوں میں، اتنی تکلیفوں میں، اتنی اذیتوں میں، اتنی پریشانیوں میں، اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں جو رب کے محبوب نے دین کی تبلیغ کی، کبھی مسلمانوں کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی دہتے ہوئے انگاروں کو لٹایا جاتا ہے، کبھی گلے میں رسی ڈال کے مکے کے نوکیلے پتھروں کے اوپر انہیں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر مال نچھاور نہیں کیا جاتا، ان کی املاک پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، لوٹوں کی بارشیں نہیں ہوتی، ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نہیں گرائی جاتی بلکہ انہیں گالیاں بکی جاتی ہیں، ہاتھ چومے نہیں جاتے، ستونوں سے باندھ کر انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کی عزت اور وقار قدر نہیں کی جاتی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، برادری چھوڑ دیتی ہے، قبیلہ چھوڑ دیتا ہے، کنبہ چھوڑ دیتا ہے، مگر نبی کے غلاموں کا نعرہ پھر بھی کیا ہے، تو ہو کہ تم شروع مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، اور ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جدر آزمائے۔ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جو عشق نبی میں مست ہوا، حضرت بابا فرید نے کمال کر دی، جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، ہر کام پہ 100 عقل فدا، دو شکل تو ہے دیوانے کی۔ پھر وقت گزرا، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، میرے آقا نے مکہ چھوڑا، حضور مدینے آ گئے، مدینے میں اسلام کو اللہ نے عروج دیا، دن بدن اسلام ترقی کرتا گیا، 4 دانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجا، اسلام کا پرچم بلند ہوا، دن بدن لوگ جھوک در جھوک
حضور کا کلمہ پڑھنے والے 1,24,000 کم و بیش غلام موت و حیات کی بیل میرے نبی کے دستے جداللہ پہ کر چکے ہیں. مکہ بھی فتح ہو چکا ہے, آسمان سے ادب کی آیتیں بھی اتر چکی ہیں, فرشتے سلامی دینے کے لیے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. حضور کے جان نثار ایک ایک اشارے پہ 100 جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب ایسا ماحول بن گیا تو پھر اللہ کا محبوب کہتا ہے لا اسالکم علیہ اجرا. آئے میرے غلاموں, یہ سب کچھ جو ملا تمہیں, یہ سب کچھ جو دیا تمہیں, اور جو کچھ تمہیں ملا وہ میرے صدقے سے ملا. بھائی قرآن ملا تو نبی کے صدقے سے, رحمان ملا تو نبی کے صدقے سے, اسلام ملا تو نبی کے صدقے سے, ہدایت ملی تو نبی کے صدقے سے, ہدایت کا نور ملا تو نبی کے صدقے سے, اللہ کی رضا ملی تو نبی کے صدقے سے. اعلان ہو گیا قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جنت کے پروانے مل گئے, جنت کی نشانتیں مل گئی, اللہ کی رضا کا اعلان ہو گیا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے. اور جس نبی کے صدقے سے یہ سارا کچھ ملا ہے وہ نبی کہتا ہے لا اسالکم علیہ اجرا, اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں. اس کے بدلے میں تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا, کوئی بھی معاوضہ طلب, الا المودۃ فی القربى. ایک بات کا خیال کرنا, الا المودۃ, ایک ہے محبت, ایک ہے مودت, ایک ہے محبت, ایک ہے مودت. مودت کسے کہتے ہیں؟ جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے, جہاں محبت کی حد ہو جاتی ہے, جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے. مولانا جامی نے کیا خوب کہا, فرمایا من تو شدم تو من شدی, من تو شدم تو من شدی. کہا جب عشق کی حد ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر عاشق پہ معشوق کا رنگ چڑھ جاتا ہے, محب پہ محبوب کا رنگ چڑھ جاتا ہے. پھر اوڑھنا بھی یار کی یاد ہوتی ہے, بچھونا بھی یار کی یاد ہوتی ہے, اٹھنا بھی یار کی یاد ہوتی ہے, اس کا کھانا پینا بھی یار کی یاد ہوتی ہے. پھر حال یہ ہو جاتا ہے, وہ تڑپ کے کہتا ہے من تو شدم تو من شدی, میں تو ہو جاما کہ تو میں ہو جا. من تن شدم تو جان شدی, میں جسم ہو جاما کہ تو جان ہو جا. تا کچھ نہ گوید بادے عزی, تاکہ بعد اس کو یہ نہ کہ من دیگرم تو دیگری, میں ہور سا تو ہو. الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے قریبیوں سے محبت کر, میرے قریبیوں سے. اب دیکھو جی حضور کے قریبی, الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے قریبیوں سے محبت کرنا. قریبی کون؟ میرے پیارے نبی حضرت ابن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو کہتے ہیں عائشہ انت روحی, انت جسدی, انت قلبی. عائشہ تو میرا دل ہے, تو میری جان ہے, تو میری روح ہے, تو میرا جسم ہے. اور دوسری کائنات کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے, یہ مجھ سے ہیں میں. ایک فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور ایک حضرت علی جو مرتضیٰ کو فرمایا کہ یا علی جو انت منی وانا منہ, اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. کس موقع پہ حضور نے فرمایا؟ یہ حدیث تو سنی ہے نا آپ نے علماء, ذرا محلے رکوع اس کا دیکھو. یا علی جو انت منی وانا منہ, اے علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. خود کا میدان ہے. میرے آقا نے کچھ غلاموں کی ڈیوٹی لگائی, یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑی, یہاں تم نے پہرا دینا ہے.
حضور کے غلاموں نے جنگ کی، اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح دی۔ جب جنگ میں فتح ہو گئے تو وہ صحابہ جن کی وہاں ڈیوٹی تھی انہوں نے سوچا کہ جس کام کے لیے آقا نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ کام تو پورا ہو گیا ہے، جنگ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کے غلاموں کو فتح دے دی ہے، تو اسی لیے یہاں ڈیوٹی تھی۔ اب تو کافر بھاگ گئے ہیں، اب چلتے ہیں، ہم بھی انہیں رسیوں سے پکڑتے ہیں اور مضبوطی سے باندھتے ہیں، اور حضور کے باقی غلام جو آگے جنگ کے میدان میں ہیں ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی آگے جا کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ صحابہ جب انہوں نے وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان والی جگہ اس کو چھوڑا، آگے جب آگے میدان میں آ گئے تو کفار نے اس جگہ کو خالی پایا تو انہوں نے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب ایک دم پیچھے سے حملہ ہو گیا اور جب حملہ ہوا اچانک تو بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے اور پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب اچانک پیچھے سے حملہ ہوتا ہے تو لشکر میں بھگدڑ مچی، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہوئے۔ شیطان نے خبر پھیلا دی احد کے میدان میں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خبر جب میرے کانوں تک آئی تو میرا دل تڑپ کے رہ گیا، میں جلدی سے دوڑا، میں نے شہداء میں دیکھا تو مجھے وہاں حضور نظر نہ آئے، پھر میں زخمیوں میں گیا، میں نے وہاں بھی دیکھا تو وہاں بھی مجھے حضور نظر نہ آئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اے علی حضور نہ شہداء میں ہے، حضور نہ زخمیوں میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں پہ اٹھا لیا جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا جب یار چلا گیا تو ہم نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے۔ عارفے کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جنت میرے کیڑے کھاتے جتھے تو نظری نہ آمے تے او دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے تو آمے تے جاوے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس زندگی کا ہم نے کیا کرنا ہے، اب تو تلوار کے زخم بھی لگیں گے، نیزے اور بھالے کے زخم بھی لگیں گے اور تیروں کی نوکیں بھی چھپیں گی، مگر یار کے پیچھے علی مار اداری چل یار کے پیچھے چلتے ہیں اور جنہ دکھا میں میرا دل پر راضی میں سوکھے نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے۔ میں نے سوچا علی جب یار چلا گیا تو ہم نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اب توجہ ذرا میرے دوستوں توجہ کرنا، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی تلوار کو احد کے میدان میں یوں گھمایا اور لہرایا، جب گھمایا اور لہرایا سامنے کافروں کا بہت بڑا لشکر تھا، میں نے حملہ کیا میمنہ سے میسرہ سے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، چاروں طرف گھوم کے میں نے تلوار چلائی۔ جو کافر میری تلوار کی زد کے نیچے آیا، جو میرے نشانے کے نیچے آیا، اسے گاجر اور مولی کی طرح میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ میں نے قلب لشکر کو چیرا، میں نے قلب لشکر کو، اقبال لاہور کا قلندر جہاں تڑپ کے قلم اٹھاتا ہے، اقبال کہتا ہے مسلمان کبھی تو نے غور کیا، کبھی تو نے فکر کیا، کبھی تو نے اس بات کو سمجھا بھی ہے کہ مسلمان ہونا کیا ہے۔ کہا شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ سفر ہے کوئے جانا، جہاں قدم قدم پہ بنائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائیں۔ فرمایا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ آگ کا دریا ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیو یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ یہ بات پوچھنی ہے تو پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے میزار پہ کھڑا ہو کے ذرا شاہ جی کو آواز دے کے پوچھ تو صحیح کہ حضور شیخ الحدیث یہ کون سی راہ ہے، یہ کون سا سفر ہے، تو وہ تجھے بتائیں گے کہ یہاں تو نجدیت سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، خارجیت سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، رافضیت سے بھی جہاد
یہاں تو سب کچھ لوٹا کے پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ میرا لوٹا کچھ نہیں، میرا گیا کچھ نہیں، اس شرف پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ تلوار لی، قلب لشکر میں گھسے، چاروں طرف سے گھوم کے آپ نے حملہ کیا، جو کافر سامنے آیا اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے پورے لشکر کو چیرا، جب میں نے لشکر کو چیرا ایک طرف سے میں دوسری طرف گیا، میری نظر اٹھی تو رخ مصطفیٰ پہ پڑ گیا، میرا سینہ ٹھر گیا، میرا کلیجہ ٹھر گیا، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کر، میرا کلیجہ ٹھر گیا، میرا سینہ ٹھر گیا جب حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا، نبیوں کے سردار نے ولیوں کے سردار کو دیکھا، ارے ولیوں کے سردار نے نبیوں کے سردار کو دیکھا، نظر سے نظر ملی، میرے نبی نے اشارہ کیا، علی ادھر دیکھ، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، فرمایا آئینہ انتا یا علی آئے علی تو کہاں تھا، کیا فرمایا آئینہ انتا یا مولانا احسان صاحب بڑا زور لایا کہ سوچی نہ بولے کہ گالے کے حضرت علی کا نام ہوئی ججدہ نہیں، اللہ بابا ہے سمجھ آگئی ہوئی ایڈا ڈر جھکن ہو جنہ کوئی کمزوری ہو گئی، ساڑھے پر کمزوری کوئی نہیں، نہ حضرت علی دا لینا ہے کہ حضرت علی دے ہم بچیاں نے کول بیٹھ کمزوری آئی گا انج نہیں اکدہ بولن مسجد دیا آئینہ انتا یا ہاں جی کیا فرمایا حضور نے آئینہ انتا یا علی تو کہاں تھا یا علی، تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا علی میں تجھے تلاش کر رہا تھا، اتنی بات ہوئی تو میرے آقا فرماتے ہیں ادھر گئے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں مڑا، جب میں مڑا تو میں پلٹا، پھر میں پلٹا تو میں نے دیکھا 30 کافر ہیں، قطار بنائی ہوئی ہے، کمان کسے ہوئے ہیں، تیر بھرے ہوئے ہیں اور نشانہ سیدھا حضور کی طرف بنا کے آ رہے ہیں۔ لاہور کا قلندر کہتا ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، حضرت علی المرتضیٰ پلٹے، جب پلٹے تو پھر ان کافروں پہ چھپتے، جب چھپتے علی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا تھا میرے پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں یا ہوا میں ہیں، میں نے جب غور کیا تو وہ 30 کے 30 کافر جو تھے ان کے سر الگ پڑے تھے، دھڑ الگ پڑے، کیونکہ پہلے حملے میں کتنے مارے اور اس سے پہلے جو مارے ان کا حساب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے 30 مارے میں پھر لوٹا، جب میں پھر لوٹا تو میری نظر اسے مصطفیٰ پہ پڑی، میرا سینہ ٹھر گیا، عشق دے بیمارہ نو دارو کوئی مچائی دا، انہ دا علاجی دیدار سوڑے پائی دا، کتنا سادہ انداز ہے اور دل مو لینے والا ہے، اللہ کا جانتا ہے دل مو لینے والا ہے۔ ہمارے کیسے کیسے شہر اور کیسے کیسے ناظران تھے، انداز سادہ ہے اور دل مو لیتا ہے، عشق دے بیمارہ نو دارو کوئی نہیں چاہیدہ، انہ دا علاج دیدار سونے مائدہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں پھر واپس لوٹا، میری نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی، میرا سینہ ٹھر گیا، میرے آقا نے پھر فرمایا علی ادھر دیکھ، علی کہتے ہیں میں نے پھر مڑ کے دیکھا تو 30 اور آ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بس جب میں نے انہیں دیکھا تو میں پھر واپس لوٹا، میں نے ان پہ حملہ کیا، میں نے وہ جو 30 تھے انہیں بھی گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کیونکہ کتنے مارے 60 ہو گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں پھر واپس لوٹا، جب میں پھر واپس لوٹا میں پھر حضور کا دیدار کیا، میں حضور کا دیدار کر کے اپنے
اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچائی، اپنے دل کو تسکین پہنچائی۔ جب میرے دل کو تسکین ہو گئی، مولانا جامی کہتے تمہیں پتہ نہیں کہ ہجر کتنا بڑا روگ ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے، یہ کتنی بڑی بلا ہے۔ فرمایا ذرہ ہے درد دل جامی بدریا افغانی، سینہ سوزا دل تبا ماہی سے آب آئے بہروں۔ فرمایا کہ جسے ہجر کا مرض لگ گیا، جدائی کا مرض لگا، یہ تو اس سے پوچھنا جامی کے دل میں اتنا درد ہے، اتنا سوگ ہے، اتنا گداز ہے، اتنا عشق ہے، جامی کے اندر اتنی آگ ہے۔ اگر اس آگ کا ایک ذرہ سمندر میں پھینک دے تو سمندر کی مچھلیاں کباب بن کے روسٹ ہو کے سمندر کے کنارے پہ آ جائیں۔ اور اقبال کہتا ہے یہ سارا کام عشق کا تھا، کہو سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے یہ سارا کام عشق نے کیا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل یہ عشق لفظ ایسا ہے جب بولو تو جی جاتا ہے یہ بول کے، مگر چونکہ عنوان تو اس سے آگے ہے نا، بات تو اور ہو رہی ہے، سمجھ آتی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اور اقبال کہتا ہے جب میں نمرود کے بھرے دربار میں اللہ کی توحید پہ دلائل دینے والے کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ جب کلہاڑا ہاتھ میں پکڑ کے کتوں کو پاش پاش کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ جب نمرود کے قید خانے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہن کے جانے والے کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ جب مجلس میں بیٹھ کے آپ کی طرف سفر کرنے والے کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ جب آگ میں چھلانگ لگانے والے کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اور اقبال کہتا ہے جب میں کربلا کے میدان کو دیکھتا ہوں وہاں مجھے نواسہ رسول نظر آتے ہیں، 3 دنوں کا پیاسا وہاں بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ بازو کٹانے والا بھی عشق نظر آتا ہے، اپنے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے والا بھی عشق نظر آتا ہے، اپنے بچے کے بدن کو چھننی کروا کے پھر بھی جو کربلا قاسم و عباس دے کے فینا سید ہاریا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے لطوں ماریا، وہاں بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ 6 ماہ کا لال ہاتھوں میں شہید کروا کے پھر بھی جو کہتا ہے مولا تیری رضا پہ راضی ہوں، وہ بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ فرمایا بدر میں لڑتا ہوا بھی عشق نظر آتا ہے، حنین میں دفاع کرتا ہوا بھی مجھے عشق نظر آتا ہے۔ بولو جی کتنے مارے حضرت علی نے؟ 60 مارے، پھر لوٹے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا علی، کہا جی سونے، فرمایا ادھر دیکھ۔ حضرت علی جو قرطبہ فرماتے ہیں میں پھر واپس موڑا، میں نے دیکھا تو 30 اور آ رہے تھے، 30 اور آ رہے تھے۔ میں نے ان پہ حملہ کیا، ان کے سر پھڑ سے جدا کیے، پھر میں واپس آیا۔ اب توجہ جی کتنے ہو گئے؟ اور بولو ذرا کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 90 مارے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یا علی شو انت منی وانا منہ، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ دنیا کو پتہ نہیں ہے میرے حسین کی طاقت کا، کیوں جی؟ لوگ کہتے ہیں محروم ہو گئے تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں ظالموں اپنی زبانوں کو لگام دو، تمہیں پتہ نہیں ہے تلوار علی کی ہو، دستے پہ ہاتھ حسین کا ہو، کربلا میں لڑنے کے لیے آئے، کس کی جرأت ہے وہ بچ کے جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے کہہ گئے قوت ہندیاں زور نہیں لایا، قوت ہندیاں، ورنہ جب طاقت دکھاتے ہیں تو جنت سے جوڑے بھی منگوا لیتے ہیں، منگواتے ہیں کہ نہیں؟ چاند رات ہے نا، سیدہ زہرا پاک کو کہتے ہیں امی جی سارے لوگوں کے بچے نئے جوڑے پہنے گے، ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے۔ تو زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ
فرمانے لگی بیٹا دھو کے گزارا کر لیں گے. کہا نہیں امی ہم نواسہ مسجد ہیں, عیدگاہ میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے, نئے جوڑے چاہیے. تو زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ کیا, کہا یا اللہ علی کے بیٹے ہیں, تیرے نبی کے نواسے ہیں, نئے جوڑے مانگتے ہیں, نئے جوڑے مانگتے ہیں. اب رات پوری گزری نہیں, وہ پھوٹی تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے. پوچھا من لکھل باب, دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں تو آل رسول کا درزی ہوں. تو کدھر آیا ہے؟ کہا حسن حسین کے جوڑے لے کے آیا, حسن حسین کے کپڑے لے کے آیا. وہ نوری فرشتوں کا سردار ہے اور حسن حسین کا درزی ہے. فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیما وَأَسِیرًا. قبلہ شیخ الحدیث تشریف فرما ہے. ذرا دوستو توجہ تو کرو, یہ کون آ رہا ہے؟ فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا, جو زہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے آئے اہل بیت رسول, مسکین ہوں, کھانا چاہیے, بھوکا ہو. دوسرا دن گزرا تو آ کے کہتا ہے آئے آل رسول یتیم ہو, بھوکا ہو, کھانا چاہیے. تیسرا دن ہوتا ہے تو پھر آ جاتا ہے اسیر ہو, قیدی ہو, بھوکا ہو, کھانا چاہیے. ارے لوگوں بتاؤ تو صحیح ہے کون ہے؟ یہ نوری فرشتوں کا سردار جبریل ہے. یہ کون جی؟ یہ کوئی جبریل ہے نا جو حضرت عیسیٰ کی ماں کو کہتا ہے لے احبالہ کے غلام زکیہ. کیوں جی؟ حضرت مریم کو کیا کہتا ہے؟ آنا رسول ربک, مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے. کہا کیوں آیا؟ لے احبالہ کے غلام زکیہ, تاکہ تجھے ستھرا بیٹا دوں. نہیں سمجھ آئی؟ تاکہ تجھے ستھرا بیٹا. اور سوکھے لفظ کیوں آیا؟ کہا بی بی بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا, اور بولو جی بیٹا. فرمایا آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں مجھے, شادی نہیں ہوئی, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا, تو کیسے بیٹا دے گا؟ کہا میں پھونک ماروں گا اللہ بیٹا دے گا. حضرت عیسیٰ کی ماں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تجھے بیٹا, اور بولو بولو بیٹا, بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دروازے پہ جائے تو جبریل کیا کہتا ہے؟ میں بیٹا دینے آیا ہوں. اور حسن حسین اور زینب کی ماں کے دروازے پہ جب جبریل جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں دینے آیا ہوں, کہتا ہے خیرات لینے آیا ہوں. میں خیرات, جو جی جو دعویٰ میں نے کیا غلط کیا, بس دل ستھرا ہونا چاہیے. کم ظرف نہ بند دامن نہ پھیلا, اور بھی کچھ مان. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگا بچ رنگے میں محمد. اور تو آ تو صحیح نہ لگا, تو آ تو صحیح. کم ظرف نہ بند دامن کو پھیلا, اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ. تو آ تو صحیح نہ جی ذرا. باقی مسئلے کی سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دروازے پہ جبریل جائے تو کیا کہتے ہیں بیٹا. اور یہاں جب آتے ہیں جبریل تو کیا کہتے ہیں؟ دینے نہیں آیا بلکہ سیدہ زہرا پاک کے در سے بھیک لینے آیا ہوں. دینے کے لیے جانا اور ہے, لینے کے لیے جانا اور ہے, وہ در اور ہے. یہ در نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کباڑ کر دی. عاشق رسول تھے نا, حضور کے سنا خان تھے. وہ کہتے ہیں میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا. میرا آسرا کوئی اور ہے, میرا آسرا کوئی, کسی سے کچھ نہیں مانگتا. میرا آسرا کوئی اور ہے. میرے آشنا ہے بہت مگر, میرے آشنا ہے, میرے آشنا ہے بہت مگر, کرد آشنا کوئی اور ہے. میرے آشنا ہے, سب کو پتہ ہے جبریل ہے, نوری فرشتوں کے سردار ہے.
السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس آتا ہے، ادھر سے لیتا ہے، ادھر آ کے دیتا ہے، کبھی ادھر کی بات ادھر، کبھی ادھر کی بات ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اور جب حضرت مریم کے دروازے پہ آتا ہے تو کہتا ہے بیٹا دینے آیا ہوں۔ جب زہرا کے دروازے پہ آتا ہے تو کہتا ہے بھیک لینے، سمجھو تو صحیح ذرا نا، میرے آشنا ہے بہت مگر، آشنا کے سمجھ جاننا ہے، فرمایا بڑی دنیا جان لی، بڑا زمانہ جان لے، بڑا تعارف ہے، بڑی بلے بلے، فرمایا میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی، درد آشنا کوئی اور ہے، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے۔ اور پھر کہا میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، گفتگو لمبی ہو گئی، مختصر نظر توجہ حضرات۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ، جبریل کیا کہتے ہیں، سیدہ آل رسول کا ترجیح، یہی بات ہو رہی تھی، ایک بات کھول کے کہہ دو سبحان اللہ، آل رسول کا ترجیح، فرمایا کیوں آیا، کہا حسن حسین کے جوڑے لے کے عید کا دن ہے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ نے دونوں شہزادوں کو وہ جوڑے پہنا دیا، میرے آقا عید کی نماز ادا کروانے کے لیے، پڑھانے کے لیے حضور اپنے گھر دولت سے نکلے، سیدہ زہرا پاک کے گھر میں تشریف لائی، میرے آقا فرماتے ہیں زہرا، حاجی بابا میرے بچے کدھر ہیں، دونوں شہزادے دوڑ کے آئے، جی نانا جی، میرے نبی نے دونوں کو سینے سے لگایا، ایک کا ماتھا چوما، ایک کی گردن چومی، میرے نبی نے فرمایا میرے بچوں کے کپڑے بڑے سونے، بڑے سونے، کہاں سے لیے، تو سیدہ زہرا پاک کہتی ہیں بابا پتہ نہیں، سویرے سویرے کوئی دروازے پہ آیا تھا، کہتا ہے آل رسول کا درزی ہوں، حسن حسین کے کپڑے لے کے آیا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا تجھے پتہ ہے کون تھا، بابا وہ کون تھا، فرمایا وہ نوری فرشتوں کا سردار جبریل تھا، یہ کپڑے جنت سے لے کے آیا ہے۔ اب توجہ چل پڑے، جب چلے سبحان اللہ، یہ چال وہ چال ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں ہوتا ہے، میرے نبی کی اداؤں کی قسم اللہ قرآن میں ہوتا ہے، اتنی شانوں والا کوئی نبی دکھاؤ تو صحیح، جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شانیں دی ہو، اتنی عظمتیں دی ہو، کہ جس کی اداؤں کی قسمیں بھی رب قرآن میں ہوتا ہے، جس کی اداؤں کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ میرے پیارے نبی وہاں سے چلے، جب حضور چلے، ایک شہزادہ دائیں طرف، ایک شہزادہ بائیں طرف، اب مدینے کی گلی سے نکلے، یہ چال وہ چال ہے کہ میرا رب کہتا ہے لوگ سے وہ بحاظ البلد، سونیا تیرے شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوبہ تیری ٹور کی بھی قسم ہے، تیری ٹور کی بھی قسم ہے، یار کے چہرے کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، سونیا تیرے کھلے چہرے کی قسم ہے، محبوب جب زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں اور وہ چہرے پہ چھا جاتی ہیں تو اللہ کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَاللَّيْلِ إِذَا، محبوب تیرے کھلے چہرے کی بھی قسم، تیرے چھپے ہوئے چہرے کی بھی قسم، تیرے نقاب والے چہرے کی بھی قسم، یار تیرے بے نقاب چہرے کی بھی قسم، محبوب تیرے مکھڑے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے، جب تیرے چہرے پہ چھا جاتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ید اللہ فوق ایدیہم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایک ایک یار کی ادا کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، توجہ جی، حضور چلے، ایک شہزادہ دائیں طرف، ایک بائیں طرف، چل پڑے، میرے نبی خرامہ 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 جن راہوں پہ چلتے ہیں وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے آدھا ٹکڑا بن جاتا ہے، حضور چلے، جب چلے خرامہ خرامہ میرے نبی چلتے گئے، جب مدینے کی آبادی سے تھوڑا باہر آئے
دونوں شہزادوں نے کہ کچھ لوگوں کے بچے سواریوں پہ بیٹھ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا. سمجھ آ رہی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی طبیعت بڑی پھرتیلی تھی، بڑی پھرتی والی طبیعت تھی. آپ اشارہ کیا ایک دوسرے کی طرف دونوں شہزادوں نے، تو دونوں رکے. جب رکے تو میرے آقا فرماتے ہیں لو جی اب جنت سے کپڑے بھی منگوا لیے، تو اب کیا مطالبہ ہے؟ تو دونوں شہزادے کہنے لگے کہ بابا نانا جی وہ دیکھے نا، تو دوسرے لوگوں کے بچے سواریوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور ہم پیدل ہیں. میرے نبی نے فرمایا سواری چاہیے. توجہ ہے حضرات، سواری چاہیے جی نانا جی سواری چاہیے. تو میرے آقا فرماتے ہیں چلو جی سواری کا انتظام بھی ہو گیا. حضور نیچے بیٹھے. جب میرے آقا نیچے بیٹھے، میرے پیارے نبی نے ایک شہزادے کو اٹھایا تو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا، ایک کو اٹھایا تو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا. سمجھ آ گئی جی؟ دونوں شہزادے کہاں بیٹھے ہیں؟ او بولو ذرا کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ جی، دونوں شہزادے کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور کے کندھوں پہ. اب توجہ، میرے نبی جب گئے معراج پہ، حضور گئے عرش پہ. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف الانبیاء کہ عرش مجید بمد متقا. اور کسی نے بڑے سادے بھرے اور دل بولے میں انداز میں کہا کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش کو بھی لنگ پار گیا. حضور اللہ کے عرش پہ گئے، کہاں گئے؟ پھر لامکان پہ گئے، پتہ نہیں کتنے گئے. کہاں گئے؟ کہاں گئے جہاں مکان ہی نہیں ہے. اس جگہ گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے. کہاں گئے جہاں نہ وہاں ہے، نہ کہاں ہے، نہ اب ہے، نہ تب ہے، نہ کب ہے، نہ جب ہے، نہ کوئی شے ہے. بس گئے جہاں بلانے والے نے بلایا، وہاں اللہ کے محبوب گئے. اب توجہ جی، حضور جب عرش پہ گئے دل میں خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، حکم آ گیا فخلا نہ لے، یہ وادی مقدس ہے، یہ جگہ مقدس ہے. آئے کلیم اللہ آگے آنے سے پہلے اپنے جوتے اتار لیں، اپنے جوتے اتار لیں. میرے نبی رب کے عرش پہ گئے. جب حضور رب کے عرش پہ گئے میرے آقا نے نالین اتارنے چاہے تو آواز آئی محبوبہ نالین نہ اتار، جوڑے نہ اتار. یا اللہ کلیم اللہ طور پہ جائے، انہیں حکم آئے نالین جوتے اتار دو اور مجھے حکم آئے نہ اتار. خالق کائنات نے فرمایا کہ یہی تو پیارے دکھانا تھا. آج تیرے نالین کے نیچے جو گرد و غبار لگا ہوا ہے آج وہ اوپر ہے، اور میری ساری کائنات تیرے نالین کے گرد و غبار سے نیچے ہے. ارے میں کہتا ہوں حضور کے نالین کے گرد و غبار کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت اور شان کو جاننے اور پہچاننے کے لیے بندے کی پرواز کم از کم عرش تک ہونی چاہیے. جس کے نالین کے گرد و غبار کی سمجھ تجھے نہیں آتی، وہ یار کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ان کی عظمت اور شان کی سمجھ کیسے آئی؟ لو جی دونوں شہزادے کہاں بیٹھے؟ بولو جی ذرا ربط نہ ٹوٹے. کیوں جی؟ کیوں جی ربط نہ ٹوٹے؟ بات چلتی رہے. کہاں بیٹھے دونوں شہزادے؟ حضور کے کندھوں پہ، حضور کے کندھوں پہ. امام الانبیاء چلے. اب دونوں شہزادوں کے ننھے ننھے ہاتھ ہیں. میرے نبی کا نور کا امام. دونوں شہزادوں نے اپنے نانے کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، حضور کے امام شریف کو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا نے نیچے سے دونوں کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے سنبھالا ہوا ہے. میں کہتا ہوں زبانوں کو لگام دو بدماشو. کہتے ہو حسین ڈول گیا، کمزور ہو گیا،
لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے مت چھوڑ دے نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ لجپال نے سہارا دیا ہوا ہے، لجپال کا سہارا ہے۔ میرا ایمان کیسے ڈولتا؟ میرا ایمان شہنشاہ جس نے ایسے تو نہیں کہہ دیا شاہ اسد حسین بادشاہ، بزرگوں کا طریقہ تو دیکھو نہیں کیوں جی، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا جو لوگ اس لیے حضرت امام علی مقام کا ذکر کریں نا کہ صرف ان کو مظلوم بنا کے، ان کو معقوم بنا کے، ان کو بے بس بنا کے لوگوں کو رلانا، تو ایسی باتیں کرنا، ایسی گفتگو کرنا، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا ذکر میرے امام کا کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں بنا؟ فرمایا کہ میرے امام کو کمزور بنا کے پیش کرتے ہیں، معقوم بنا کے پیش کرتے ہیں، میرے امام کو بے بس بنا کے پیش کرتے ہیں۔ محبت کی آنسو آ جائیں گے اللہ کی رحمت ہے۔ میرے امام کی شہادت کی باتیں سن کے آنکھوں سے آنسو ٹپ کے آل رسول کی محبت کی علامت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، آل رسول کی محبت کی علامت ہے۔ مگر ایسی بات نہ کرو کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہ معقوم ہو گئے تھے، نہیں، وہ تو اشارہ کرے جنت سے جوڑے آ گئے، وہ جھولے میں لے گئے، فرشتے جھولے جھولائے، کیونکہ جھلائے کہ نہ جھلائے کربلا میں نہیں آ سکتے۔ بات صرف اتنی ہے، قوت ہندیا زور نہیں لایا، قوت ہندیا جیا، قوت ہندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من لگائی، کہا مولا تیری رضا پہ راضی، جان دے دی ہوئی سنی ہوئی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اب دونوں شہزادے کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور کے، میرے نبی چند قدم چلے، جب حضور چلے اب دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا، کہا نانا جی ان کی سواری کی تو لگامیں بھی ہیں، کہیں کلیجے باہر نہ ہو جائیں، خیال کرو ذرا نانا جی، ہماری سواری کی لگام کوئی نہیں۔ میرے آقا نے نور کا امامہ اپنے سر سے اتارا، دائیں طرف والی زلفیں ایک شہزادے کے ہاتھ میں، بائیں زلفیں ایک شہزادے کے ہاتھ میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بچوں یہ تمہاری سواری کی لگامیں ہیں، دائیں موڑنا چاہو یہ زلف کھینچ دو، بائیں موڑنا چاہو یہ زلف۔ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں جسے اتنے نازوں سے پالا، جس کے اتنے لاڈ لگائے۔ میرے آقا اپنے یہ گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر دونوں جبداللہ کے گورے گورے ہاتھ کو بھی زمین پہ رکھتے اور اپنی پشت پہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور سیدہ زینب کو سوار کرتے اور یوں حضور چکر لگاتے کمرے کے اندر، کمرے میں یوں چکر لگاتے اور دونوں شہزادوں کو کھلاتے۔ ایک بار کندھوں میں بٹھایا، حضرت عمر دیکھ کے کہتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے، حضور مسکرا کے فرماتے ہیں عمر سوار بھی کتنی اچھی ہے، سوار بھی کتنی اچھے ہیں۔ لوگ آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہو گیا صحابہ اور آل رسول کی آپس میں یہ جناب کشتیاں کرانے کے چکر میں حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں، نواسہ رسول آ گئے، کوئی بات چھڑی تو چھڑ گئی، بس جب چھڑی تو میرے امام نے فرمایا تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سنا، سیدھے کھڑ آئے، حضرت عمر کو آگے کہتے ہیں ابا جی، امام حسین کہتے ہیں تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ فرمایا پتر دیر نہ کر، جلدی کر، کاغذ پہ لکھوا کے لیا، ابا جی یہ بات ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا یہ بات ہے۔ آپ کاغذ لے کے آ گئے، قلم لے کے آ گئے، کہا نواسہ رسول ذرا لکھ کے دے دو۔ میرے امام نے لکھ کے دے دیا کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے میں مروں تو میری قبر میں میرے کفن کے اندر یہ پرچی رکھ دے۔ کہا امیر المومنین کیا کریں گے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، فرشتے آئیں گے مجھے آ کے پوچھیں گے من ربوں کا ماں دینوں کا، میں کہوں گا فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ پرچی دیکھو میں حسن حسین کا غلام ہوں۔ ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا، ان کے پیار کا تو یہ عالم تھا، ان کی الفت کا تو
عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں۔ امیر المومنین مال غنیمت کا مال تقسیم کرنے لگے، مال تقسیم کیا، حضرت امام علی مقام کو دگنا کیا، اپنے بیٹے کو اس کا حصہ دیا۔ بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ابا جی عدل و انصاف کے چرچے تو چار دانگے عالم میں ہیں، کفر کا دل عمر کے نام سے دہل جاتا ہے، مگر دیکھیں نا میں اس وقت سے لڑائیاں کر رہا ہوں، جنگیں کر رہا ہوں، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک لڑائیاں کر رہا ہوں، میرا حصہ تھوڑا، اور امام حسین جو اس وقت ابھی بچے تھے ان کا حصہ زیادہ۔ فاروق اعظم کے چہرہ عدالت پہ اور چہرہ عدالت پہ سرخی آ گئی، بیٹے کو جھڑک کے کہا، فرمایا ہوش کر، خبردار، بیٹھ جا، تجھے پتہ نہیں ہے کیا تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہے؟ کیا تیری نانی حسین کی نانی؟ این سعادت حضور بازو نیز تانا باشد، خدائے وقت جلہ باشد، اللہ کی عزت کی قسم ان کا تو پیار تھا آپس میں۔ اور ہم پھر کیوں نہ کہیں میں نوکر آل صاحب، میں نوکر آل، ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے صحاب کے بھی نوکر، میں نوکر آل اصحاب کا بھان کرا ذکر دوہاں دا گلی گلی، ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے صحاب کے بھی نوکر ہیں۔ جب کم محرم الحرام کا دن آتا ہے تو ہم اس وقت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ذی الحج کے اندر سیدنا عثمان با حیا کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور محرم الحرام کے جب یہ ایام آتے ہیں تو ہم نواسہ رسول کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ اور پوری ذمہ داری اور چہرے سے کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کی طرح کوئی اہل رسول کا ذکر کر کے دکھائے تو ہے کسی اسمائی کے لال میں اتنی جرت یا ہمت تو ہمارے سامنے، جو اعتقاد ہمارے ہیں اہل بیت رسول کے متعلق، مولا علی المرتضیٰ کے متعلق، امام حسین کے متعلق ہمیں کوئی ایسا عقیدہ دکھتا ہے؟ میں جا گئی، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو کمزور سمجھنے والے نہیں، ہم شیر خدا سمجھنے والے ہیں۔ شاہ مردان شیرے، کیوں جی شیرے قوت پروردگار، قوت اچھا گل بک جائے جس کو کہ گل رہ گئی کوئی دکھائے ہمیں ایسا آتی۔ شاہ مردان مردوں کا شاہ ہے، مردوں کا ہر مشکل دی کنجی یارو ہٹھ مردان لے آئی، کہتے ہیں مشکل کشا ہوتے تو اپنے اوپر آنے والی مشکل ٹال کیوں نہ دیتے؟ عارفے کھڑی فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو، کہ مسئلے بریکی والے چھڑ جائیں گے پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ قبلہ نے مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تو اس کے اندر بات کو مکمل بھی کرنا۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردن دے آئی، مرد دعا کر جس ویلے مشکل۔ علی صرف مرد نہیں بلکہ شاہ ہے، بولو بولو ذرا شاہ ہے۔ آگے کیا فرمائے؟ شیرے، کیوں جی شیرے، شیر یزدان، علی خدا کا شیر ہے۔ بولو بولو کس کے شیر ہے؟ بولو جی کس کا؟ کوئی ہے کسی کا ایسا عقیدہ تو دکھائے۔ آگے کیا فرمایا؟ قوت پرور، بولو ذرا سارے قوت پرور، شیر بنوں گا سارے کو سنیا بھی بڑی باری سمجھ آ گئی، سنائیں بھی سنے ہیں تے انج بھی سنیا، سنیا بڑی باری، پر جیڑی گل میں وچ کرن لگا نا وہ سمجھو۔ شاہ مردان شیر قوت پرور، جسے قوت پروردگار کہہ دیا جائے۔ دسو پیچھے کو گل رہ گئی کیوں نہیں؟ اور قوت پروردگار بھی بندو آکے قوت یہ بھی آکے جی ڈر گیا ہے کٹیا کتا کام بیت کر لے کو جوڑ بن ہے کیوں جی؟ وہ یہ بھی گل تو مکے جا کافرن بھی پتا لگ گیا کہ جنہوں محمد آکھئے وہ بھی مذمت نہیں کری، یا محمد آکھنا چھڑ لے ہو یا مذمت کرنی چھڑ لے۔ ہم کہتے ہیں کہ
کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی. اگر تم قوت پروردگار مان کر تقیہ کی نسبت شیر خدا کی طرف کرتے ہو تو پھر بھی جھوٹے ہو. اور اگر تم قوت پروردگار مانتے ہو اور تقیہ کی نسبت شیر خدا کی طرف کرتے ہو پھر بھی جھوٹے. اور اگر قوت پروردگار تم نہیں مانتے اور کہتے ہو شیر خدا نے تقیہ کیا تم پھر بھی جھوٹے. ہمارا علی سر جھکانے والا نہیں, سر اٹھانے والا. باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے. میرے حسین نے کربلا میں یہ پیغام دے دی, لوگوں جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ رہے. ابو بکر سچے تھے, میرا ابا علی ان کے ساتھ رہے. عمر سچے تھے, میرے باپ علی ان کے ساتھ رہے. عثمان سچے تھے, میں اور بھائی حسن ان کے دروازے پہ پہرا دیتے رہے. حضرت امیر معاویہ سچے تھے, میرے بھائی حسن نے 6 ماہ بعد ان سے جی جب پیر کی صلح ہو جائے تو مرید میرے میں نہیں کرتا تو مرید رام ہے. کیوں جی مرید رام ہے؟ پتر اپنے باپ والے, بیٹا اپنے باپ کے نظریے کو, عقیدے کو, مذہب کو اگر چھوڑ دے تو بیٹا بیٹا نہیں رہتا. بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا, نہیں مانا, کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا ما ہوا اہلہ, اب یہ تیرا بیٹا, اب اسے اپنی عید ہے, مجھے یہ بتاؤ پیر صلح کر لیں تو پیروں کا پیر بھی صلح کر لیں. کیوں جی؟ تو جس گھرانے کے ہم مرید ہیں پیر صاحب نے کر لی صلح, ہمارے پیر حسن نے صلح کر ہمارے پیر امام حسن نے, جب ہمارے پیر امام حسن نے صلح کر لی ہے تو اب مرید کی لڑائی, اور بولو کہ مرید کی لڑائی جب پیر صلح کر لیتے ہیں تو پھر مرید کی لڑائی نہیں رہتی. لڑائی اتنی دیر تک ہے جب تک ہمارے پیر کی ہے. جب ہمارے پیر نے صلح کر لی اب ہماری لڑائی کوئی نہیں. امام علی مقام نے میدان کربلا میں ہمیں یہ سبق دے دیا جا کے کہ لوگوں تم گواہ رہو اور جان لو اور قیامت تک کے لیے اہل بیت رسول اور میدان کربلا جو تمہیں پیغام دے رہا ہے اور حسینیت کی فکر جو تمہیں پیغام دے رہی ہے وہ پیغام کربلا کا یہ ہے جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ رہے, اب جھوٹے آئے ہیں. میں اپنے بچے بھی لے آیا ہوں, بھانجے بھی لے آیا ہوں, بھتیجے بھی لے آیا ہوں, اپنا قبیلہ بھی لے آیا ہوں, اپنی جان بھی لے آیا ہوں, سب کچھ قربان کر دوں گا مگر کسی جھوٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں, کبھی کسی جھوٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا. یہ میرے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں ہمیں فکر عطا فرمائی, ہمیں سوچ عطا فرمائی. آج لوگ امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں, امام حسن کا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں امام حسن بھی تو حسین کے بھائی ہیں. اب امام حسین کا عقیدہ دیکھو حضرت امام حسن کے متعلق کا. ایک بات ہے, اصلاح کی بات ہے, یہ توجہ کرو ذرا. کیونکہ امام حسن کے متعلق ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا چاہیے نا جو حضرت امام حسین. آؤ جی ذرا کج کے کہہ دو سبحان اللہ. امام حسن امام حسین دونوں شہزادے, اللہ نے دونوں بھائیوں کی ایسی جوڑی بنائی, کائنات میں اللہ نے ایسی جوڑی بنائی, ایسی جوڑی اللہ نے بنائی دونوں شہزادوں. کائنات میں اور اس جوڑی جیسی جوڑی کوئی نہیں. ایک دن دونوں شہزادے بیٹھے تھے, کوئی ذکر چھڑا, بات چھڑی, تھوڑی دیر بعد محفل برخاست ہو گئی تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. ایک دن پورا ملاقات نہ ہو, دوسرے دن بھی ملاقات نہ ہو. جب تیسرا دن آیا, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, دل تمام حاضر اپنے بات سننے والا. تیسرا دن ہوا, میرے امام علی مقام کے دل میں خیال آیا کہ بھائی جان سے پرسوں کو بات ہوئی تھی, کہیں ان کے دل پہ نہ لگی ہو, ملاقات نہیں ہوئی.
تو میں جاؤں اور ان کی زیارت کر کے آؤں، ان سے ملاقات کر کے آؤں۔ میرے امام حسین تشریف لے آئے، حضرت امام حسن کے دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر سے غلام نکلا، جی حضور، فرمایا میرے بھائی جان کو باہر بولا، کہا آقا آپ اندر تشریف لائیں، اندر تشریف لائیں۔ میرے امام نے فرمایا نہیں میں اندر نہیں آتا، آپ بھائی جان کو باہر بلائیں۔ ان رشتوں کے الفاظ میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، مٹھاس کے دن کیوں جی قبلہ شیخ الحدیث تشریف فرمائے نا، تو جب قبلہ شیخ الحدیث پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب حیات تھے، آپ کا بلانے کا اپنا انداز تھا، کیوں جی ہمارا بلانے کا اپنا انداز ہے، ہم حضور بھی کہتے ہیں، قبلہ بھی کہتے ہیں، پیر جی بھی کہتے ہیں، شاہ جی بھی کہتے ہیں، کیوں جی جو جس کی محبت کا انداز ہے وہ اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار وہ کرتا ہے۔ دنیا کتنے القابات لگاتی ہے، کتنے القابات لگاتی ہے، کبھی شاہ جی سے پوچھو نا، ساری دنیا کے القابات آپ کے قدموں میں رکھ دیں، اور قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اوے کر کے بلانا، وہ ایک طرف کر دے تو شاہ جی کا دل بھی ہر جائے گا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے اور کہیں گے قسم ہے رب کائنات کی، وہ جو قبلہ شیخ الحدیث اوے کر کے بلاتے تھے، سارے زمانے کی عزتوں میں وہ لطف نہیں، وہ مزہ نہیں، وہ مٹھاس نہیں، وہ پیار نہیں، کہ جو ان کی بلانے کے روح اور دمدمے کے اندر محبت، مٹھاس، پیار، لطف، سرور اور سکون ملتا ہے۔ سارے زمانے کے الفاظ وہ لطف نہیں آتا، ان کا بلانا ایسا ہوتا ہے، اپنوں کا بلانا ہی ایسا ہوتا ہے، انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ غلام کہتا ہے حضور اندر آئیں، اور میں اندر نہیں میں چاہتا میرے بھائی جان کو بلا دیں۔ یہ کون اور کہہ سکتا ہے، کون سے کون کہا میرے بھائی جان کو بلا، امام حسن کے متعلق میرے بھائی جان کو بلا۔ تو غلام گیا، کہا حضور پائے امام علی مقام تشریف لائے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے امام حسن فرمانے لگے کہ تو نے انہیں اندر کیوں نہیں بلایا؟ کہا حضور میں نے کہا ہے آپ اندر تشریف لائیں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں تو بھائی جان کو باہر بلا۔ حضرت امام حسن نے جوتا بھی نہیں پہنا، آپ دوڑے، آپ جب دوڑے دروازے پہ آئے تو دیکھا یہاں کوئی نہیں، پھر آپ گلی میں آئے دیکھا تو حضرت امام حسین واپس جا رہے ہیں۔ میرے امام حسن نے پیچھے سے آواز دی، جب آواز دی تو شہزادہ حسین واپس لوٹے، دوڑ کے آئے، اپنے بھائی کے سینے سے سینہ لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حضرت امام حسین حسن نے بھی شہزادہ حسین کے رخسار چومی، ملے گھٹ کے۔ حضرت امام حسن مسکرانے لگے، فرمایا اچھا تو آیا جو تھا، تو آیا جو تھا تو پھر واپس کیوں گیا؟ کہا بھائی جان آیا تو اس لیے تھا کہ نانا جی کا فرمان یاد آ گیا، مومن وہی نہیں ہوتا جو 3 دنوں سے زیادہ اپنے دل میں کوئی بات رکھے۔ میرے دل میں خیال آیا آج تیسرا دن ہے، بھائی جان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس دن کو ہم باتیں کر رہے تھے تو میرا دل بے قرار ہوا تو میں جلدی جلدی چلا آیا۔ فرمایا اچھا نانا جی کا فرمان یاد آیا تو آ گیا، تو پھر یہ بتا بلایا بھی نہیں، سمجھ آتی پھر کوئی نہیں، بلایا بھی نہیں تو واپس کیوں جانے لگا؟ حضرت امام حسین کہنے لگے جب یہاں آیا تو حدیث کا اگلا حصہ بھی یاد آ گیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا نانا جی نے یہ بھی فرمایا تھا جو پہلے بلائے گا پہلے جنت میں وہ جائے گا۔ میرے دل میں خیال آیا ادب کا تقاضا یہ ہے، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، اس میں شک کوئی نہیں، جوڑی تب سجے گی، جوڑی تب جچے گی، سونے تب لگیں گے، آپ آگے آگے چلیں گے میں پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے چلیں گے میں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، میرے امام حسین نے فکر یہ دی کہ میرا ذکر بعد میں کرو، امام حسن کا ذکر پہلے کرو، کیونکہ ہم جب جائیں گے جنت میں تو میرے بڑے بھائی آگے چلیں گے، میں ان کے پیچھے چلوں گا۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔
یا رسول اللہ صدق باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔